نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 190 سے 194 تک اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور قتال کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے قتال کر رہے ہیں۔ لیجئے قتال کا حکم آ گیا۔ سورۃ البقرہ کے نصف ثانی کے مضامین کی جو 4 لڑیاں میں نے گنوائی تھیں، یعنی عبادات، معاملات، انفاق اور قتال، یہ ان میں سے چوتھی لڑی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ان سے قتال کرو جو تم سے قتال کر رہے ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکالو ان کو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے۔ مہاجرین مکہ مکرمہ سے نکالے گئے تھے، وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی اہل ایمان پر کافیہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا، تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی۔ اب حکم دیا جا رہا ہے کہ انہیں نکالو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ کفار و مشرکین سے قتال کے ضمن میں کہیں یہ خیال نہ آئے کہ قتل اور خون ریزی بری بات ہے۔ یاد رکھو کہ فتنہ اس سے بھی زیادہ بری بات ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ ایسے حالات جن میں انسان خدائے واحد کی بندگی نہ کر سکے، اسے غلط کاموں پر مجبور کیا جائے، وہ حرام خوری پر مجبور ہو گیا ہو، یہ سارے حالات فتنہ ہیں۔ یہ تو واضح رہے کہ قتل اور خون ریزی اتنی بری شے نہیں جتنا فتنہ ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، ہاں مسجد حرام کے پاس جسے امن کی جگہ بنا دیا گیا ہے ان سے جنگ مت کرو جب تک وہ تم سے اس میں جنگ نہ چھیڑیں۔ وَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پھر اگر وہ تم سے جنگ کرے تو ان کو قتل کرو۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو کوئی زیادتی جائز نہیں ہے مگر ظالموں پر۔ دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضمن میں اب یہ جنگ کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ مسلمانوں جان لو، ایک دور وہ تھا کہ 12-13 برس تک تمہیں حکم تھا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ باندھے رکھو، مارے کھاؤ لیکن ہاتھ مت اٹھانا۔ اب تمہاری دعوت اور تحریک نئے دور میں داخل ہو گئی ہے۔ اب جب تمہاری تلواریں نیام سے باہر آ گئی ہیں تو یہ نیام میں نہ جائیں جب تک کہ فتنہ بالکل ختم نہ ہو جائے اور دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے، اللہ کا دین قائم ہو جائے، پوری زندگی میں اس کے احکام کی تنفیذ ہو رہی ہے۔ یہ آیت دوبارہ سورۃ الانفال میں زیادہ نکھری ہوئی شان کے ساتھ آئی ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور جنگ کرو ان سے جہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ دین کی بالادستی جزوی طور پر نہیں بلکہ کلی طور پر پوری انسانی زندگی پر قائم ہو جائے، انفرادی زندگی پر بھی اور اجتماعی زندگی پر بھی، اور اجتماعی زندگی کے بھی سارے پہلو کلی طور پر اللہ کے احکام کے تابع ہو جائیں۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا۔ والحرمات قصاص، اور حرمات کے اندر بھی بدلہ ہے، یعنی اگر انہوں نے شہر حرم کی بے حرمتی کی ہے تو اس کے بدلے میں یہ نہیں ہوگا کہ ہم تو ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں،
کہ یہ تو شہر حرم ہے، حدود حرم اور اشہر حرم کی حرمت اہل حرم کے ہاں مسلم تھی۔ ان کے ہاں یہ طے تھا کہ ان 4 مہینوں میں کوئی خون ریزی، کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ جہاں تک کہ کوئی اپنے باپ کے قاتل کو پا لے تو وہ بھی اس کو قتل نہیں کرے گا۔ یہاں وضاحت کی جا رہی تھی کہ شہر حرم اور حدود حرم میں جنگ وقتاً بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر کفار کی طرف سے ان کی حرمت کا لحاظ نہ رکھا گیا تو وہ اقدام کریں تو اب یہ نہیں ہوگا کہ ہاتھ پاؤں باندھ کر اپنے آپ کو پیش کر دیا جائے، بلکہ جوابی کارروائی ہوگی۔ اس جوابی اقدام میں اگر حدود حرم یا شہر حرم کی بے حرمتی کرنی پڑی تو اس کا وبال بھی ان پر آئے گا جنہوں نے اس معاملے میں پہل کی۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تو جو کوئی بھی تم پر زیادتی کرتا ہے تو تم بھی اس کے خلاف کارروائی کرو، اقدام کرو جیسے کہ اس نے تم پر زیادتی کی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی تائید و نصرت اور اس کی مدد اہل تقوی کے لیے آئے گی۔ اب آگے انفاق کا حکم آ رہا ہے، جو مضامین کی 4 لڑیوں میں سے تیسری لڑی ہے۔ قتال کے لیے انفاق مال لازم ہے۔ اگر فوج کے لیے ساز و سامان نہ ہو، رسد کا اہتمام نہ ہو، ہتھیار نہ ہو، سواریاں نہ ہوں تو جنگ کیسے ہوگی؟